شکست یزید میں، فقط 6 ماہ رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ کھلے چرنا صلوات پڑھو۔ سامن محترم زیب ممبر ہیں خطیب اہل بیت وکیل آل محمد عزت مآب جناب سید رفاقت علی نقوی، اور ان کے بعد جناب سید نگران عباس بخاری، جناب سید علی حسن کاظمی اور دیگر ذاکرین آج کی مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں گے بآواز بلند تر صلوات۔ کیا حال ہے؟ پڑھنا سی میں بیٹھا سی میں خطاب آج سنی ہے تھوڑا، کیا حال ہے؟ بسم اللہ دوسرا سارے وقت قابل احترام ہو۔ نہیں بسم اللہ جی، میں ویٹ کر رہے تھے، نہیں کچھ پڑھو، ویٹ نہ کرو تو اچھا اچھا ہاں بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، آپ 2 ربعیاں پڑھو، اٹھے ممبر دے آگے پڑھ لو، آؤ میں تے بلکہ میں کبھی تان ہو گیا ہے ذاکرین۔ نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، محمد و آل محمد دے دشمن تے لعنت بے شمار۔ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عمران کے گلشن کی یہ انمول کلی ہے، عمران کے گلشن کی یہ انمول کلی ہے، تطہیر کے پردوں میں یہ نازوں سے پلی ہے، تطہیر کے پردوں میں یہ نازوں سے پلی ہے۔ شبیر کے اس چاند کو ذرا غور سے دیکھو، کہتے اسے اصغر ہے مگر پورا ہی علی ہے۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، آباد کس طرح یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ گھر ماتمی ہوا۔ میں لہ بیٹھا میڈی مک گئی ہے، تو ول ونج خیمے گاکوں، اے پگ تلوار امانت ہے، ونج ڈیویں اون دی ماکوں۔ سیدہ دا جیویں میں لتھا انج نہیں ڈسنا، او میڈی بیوہ دھی کبرا کو، آنکھیں نال آرام لہا آیا، وچ بن دے چند زہرا کو۔ ساما شتاب کر دے میرے دل کے چین کا، پروردگار واسطہ خون حسین۔ ملازم صاحب خیر ہوئے بابا، صحت ہوئے، اللہ پاک وقت لاؤ بابا۔ سارے مل کے صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ بسم اللہ۔ بھائروی مجلس دی قبولیت لئی مل کے صلوات پڑھ لو سارے۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص سید اولاد علی شاہ صاحب مرحوم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل واللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد فناد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ سیدزادے دی درجات بلندی نہیں کہ اپنے اپنے بزرگان یاد کر کے خصوصی طور تے ملک شفقت صاحب دے بھی مالک درجات بلند فرمائے، سید اولاد علی شاہ صاحب دے درجات بلند ہیں، مالک مزید درجات بلند فرمائے، انہاں دے بچے محسن شان ہوں طویل زندگی عطا فرمائے، مالک وارث عطا فرمائے، ملک صاحب دے فرزند تشریف فرمائے، مالک انہاں دی زندگی دراز فرمائے، مجھ سمیت جتنے بھی ذاکرین اہل بیت تے مدت دے وچ آن مولا اپنی بارگاہ چ شہید ملت جعفریہ حضرت علامہ ناصر عباس شہید صاحب دے درجات بلند ہے، مالک مزید درجات بلند فرما، ساڑھے وارث تا مولا جل ظہور فرما۔ پروردگارہ ایک مل کے صلوات پڑھ لو، اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت لے۔
اجازت ہے ذاکرین اپنے آپ نے تھوڑا نہ سمجھو تے اے صدات دا پیر پیڑے شاہ صاحب نے وقف کیتا ہوا اے جگہ ہے قبرستان ہے ایک دن اسی بھی چلے جانا ہے اے او شے جڑا کوئی بندہ بچ نہیں سکتا جڑا آیا انہیں جانا اے دے وچ تفصیل چ جائیے جی طاقتور نے جانا ہے کمزور نے جانا ہے امیر نے جانا ہے غریب نے جانا ہے ہی جانا ہے تو پھر رل کے صلوات پڑھ لو اپنی مشکلات حل لے ہے نا اجازت بھائی ملازم اعوذ باللہ ہم ظاہر گل ان کو سلسلہ بھی چلائیے نا یہ بھی نہ ہوئے پیر آکھے بھی ان گھر دے بندے تے ایویں چلے گئے ٹرکھا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والا فتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم اپنے اپنے امام کے ظہور کے لیے باواز بلند صلوات صلی اللہ میں اج دی جڑی تقریر ہے ساری دی ساری تقریر وقت دے امام تے پڑھدا آیا کہ میں تانوں ادھر دی گل سناواں ادھر دی سناواں تے فن خطابت کر کے چلا جاواں میرا دل نہیں مندا بڑی پاک جگہ ہے ملک صاحب سید بادشاہ قبرستان پاک میں بڑی گل کر گیا 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں میرے عزیزاں دے تو دونوں ہی ملتان عزاداری ہے ماشاءاللہ تو ایک ڈاٹ ہے تو ایک خالی ملتان عزاداری یہ دونوں ہی ساڑھے لی واجب الاحترام ہے ایک فروغ آزادہ کام کر رہے ہیں گھر بیٹھے بندہ بھی ذکر سن رہا ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے ایک عبادت یہ ہے جڑی تسی کر رہے ہو جڑا بندہ گھر سن رہا ہے وہ بھی بڑی بڑی عبادت کر رہے ہیں میں اس جگہ نو پاک کیوں کیا ہے تسی پوچھ سکتے ہو ہر جگہ وہ پاک ہے جتھے ذکر دا اہل بیت دا مشن چلدا پیا لیکن ایک خصوصی پاک ہے اتھے جھوٹ نہیں بولیا جاندہ ایک قبرستان ہے گل سمجھ آئی ہے یہ بڑی اہم گل کر گیا بھئی ہر جگہ کتنا کتنے جھوٹ بول سکتے ہیں بندے محفلہ جے بہ کے بارگاہ جے بہ کے بھی بندہ جھوٹ بول لیندا ہے مسجد چ بہ کے بھی بندہ جھوٹ بول لیندے یہ جڑا اس دا ماچڑا یہ ہن قبرستان ہے تے شہر خاموشہ ہے اتھے کنے جھوٹ بولنا ہے ایک میرا دل ہے کہ میں تو مولا علی دا فرمان سناواں بابا جی تو مولا علی نے خطبہ تو میں نے نہیں دیتا قبرستان چے جا کے دیتا تو پھر میں وارث دن انشاءاللہ مجلس تو پوری سنانا میں زندگی رہتا امام نے قبرستان میں مخاطب کر کے کیا بھئی تم مجھے یہاں کے حالات بتاؤ گے یا میں تمہارے گھروں کے حالات بتاؤں جاگنا بھئی سبحان اللہ کہنا ہے سبحان اللہ دے کوئی پیسے نہیں لگنے پیسے بانی نے دینے ہیں سانو خرچہ سارا ہوتا ہے لنگر ہوتا خرچہ ہو رہا تو صرف نال رلنا ہے ذاکرہ دے تھوڑا نہ سمجھو اپنے آپ نو انی پبلک سٹی ہوندی ہے ایڈا سلسلہ ہوندہ ہے اور خوش نصیب سید سی جنہ دا بیٹا ہر مخصوصی کرا رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نو ترقی بھی دوے منہ دی گل نہیں ہے انہاں نو اللہ طاقت دوے اعضاء و اولاد سلسلہ چلتا رہے بڑا مشکل دور ہے بھائی جان تے یقیناً وہ اچھے سید سی کردار والے اگے انہاں دے بچے بھی ذکر نو جاری کیتا ہوا تے ذکر انہاں دے دنیا تو جان دے بعد بھی سلسلہ چلدا پیا ایک خوش نصیب اولاد ہے ملک صاحب جیڑا باپ بزرگاں دے جان دے بعد بھی سلسلہ کچھ چلاوے تھے حضرت علی نے فرمایا کہ تم مجھے قبرستان کے حالات بتاؤ گے اپنے یا میں تمہارے گھروں کے حالات بتاؤں
ایڈوکیٹ صاحب بھی تشریف فرمائے، ان کا بھی بولنے کا کام ہے، ہمارا بھی بولنے کا کام ہے، یہ بھی وکیل ہیں، ہم بھی وکیل ہیں، پر یہ پرائیویٹ وکیل ہیں، ہم حسین مولا کے وکیل ہیں۔ توجہ کیا ہم نے صاحبان؟ اس لیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ مولا نے فرمایا کہ جو دو تم گھر چھوڑ کے گئے تھے، ہائے ہائے واہ کیا بادشاہوں کے فرمان ہے، کیا میرے بادشاہوں کے کہنے۔ فرمایا جو تم گھر چھوڑ کر گئے تھے ان گھروں میں تمہارے دشمن آباد ہیں، جو تم عورتیں چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کر لیے، اور جو تم عمارتیں چھوڑ کر گئے تھے وہ کھنڈر ہو چکی ہے، وہ کھنڈر ہو چکی ہے۔ اس لیے دنیا عارضی ہے، اصل کھیڑ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ ایک کان میں اذان ہوئی، ایک کان میں اقامت ہوئی، بابا جی نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی، وہ ہے نماز جنازہ۔ مولا فرماتے ہیں اتنی ہی پاکیزہ زندگی گزارو جتنی اذان ایک کان میں ہوئی، ایک کان میں اقامت ہوئی، اور پھر نماز کا مختصر سا وقفہ۔ ایسے ہی ایسے زندگی گزارو، جو آیا اس نے چلے جانا۔ میں نے آپ کو کہا کہ آج کی مجلس وقت کے امام کے نام۔ دنیا پوچھتی ہے محسن شاہ صاحب کے امام ہے تو کہاں ہے؟ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ جہاں بور ہو میں وہیں سٹاپ کروں گا، میں ویلڈ ہونے والا خطیب ہی نہیں۔ میری تو کوشش ہوتی ہے ابھی جلدی جلدی میں آگے سے آگے منزل پہ پہنچوں، لیکن آج مجھے کچھ جلدی نہیں ہے۔ مجمع نہ بھی ہو، جب ذکر ہے تو پھر مجمع کی کیا بات؟ بار بار ہی میں یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، بس توجہ کرو۔ بندے پوچھتے ہیں بھائی جن تسی ادھر آؤ ذرا تھوڑا نیڑے لگو تاکہ مجلس دار رونق بھی بن جائے۔ میں ہی نعرہ لوا دینا، نعرہ حیدری، سلسلہ ہے عزاداری ہے، صلوات پڑھانا، نعرہ لوانا، یہ بڑی بڑی عبادت۔ اگر میں نعرہ کا ثواب بتاؤں آپ کو، بتاؤں نعرہ کا ثواب آپ کو بتاؤں؟ ملک صاحب جہاں پہ گھر ہے کسی کا کنال کا، کسی کا 10 مرلے کا، کسی کا 2 کنال کا، جنت میں کیسے گھر ہوں گے؟ وکیل صاحب شاہ جی جنت میں کیسے گھر ہوں گے؟ نبی سے پوچھا کہ سرکار جنت میں گھر جو ملیں گے وہ کس طرح ملیں گے؟ ان کی پیمائش، ان کا رقبہ کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا اللہ جنتیوں سے کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری لگاؤ، جہاں جہاں آواز جائے گی وہاں وہاں تک مکان مل جائیں گے۔ نعرہ حیدری آپ کو مرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ آپ کیا کر کے آئے ہو۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا ثمر آپ کو مرنے کے بعد ملنا۔ ملازم بھائی جامینا سامعین گرامی، بندے پوچھتے ہیں امام ہے تو کہاں ہے؟ یہ 2 ویڈیو کیمرے ہیں، میری آواز پتہ نہیں کہاں تک جائے گی۔ دور جہالت میں علم کا دیوا جلایا ہوا ہے مجلس حسین کی صورت میں، چونکہ یہ تو سمن بکمن والی کھیڑ بن چکی ہے ہمارا معاشرہ، جہالت عروج پہ ہے۔ بندے کہتے ہیں تو انو عروج آ گیا ہے، پاکستان میں جہالت عروج پہ ہے، کسی کو کسی کا کچھ نہیں پتا۔ بلکہ میں نے تو یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ نبی سے پہلے والا دور آ چکا ہے، یعنی کسی چیز کا ہوش ہی نہیں، صرف پیسے کا ہوش، کہ پیسہ آ جائے، لوٹ کے آ جائے، کسی کو مار کے آ جائے، بس یار اب میں کہیں اور نہیں جانا چاہتا۔ توجہ، بندے پوچھتے ہیں امام ہے تو کہاں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے مولا میری مدد بھی فرما۔ امام ہے تو کہاں ہے؟ نظر آ جائے تو ہم مان لیں، جاگنا بھائی، نظر آ جائے تو ہم مان لیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر تم دیکھ کے ماننے والے ہوتے، نبی نے پلانوں کا منبر بلند کر کے علی کا بازو بلند کیا تھا، کیا تم نے مانا تھا؟ بولو یار جو بندے چپ کر گئے ہو، دیکھنے والے ہوتے۔ امام کیسے زندہ ہے تو پھر عیسیٰ کیسے زندہ ہے؟ 4 نبی ہیں، ملازم حسین بور نہیں ہونا۔ الیاس
بولو میرے ساتھ، سارے بولو تاکہ آپ کی زبانیں بھی معطر ہو جائے۔ الیاس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، چوتھا نبی میں دسو خضر علیہ السلام، اللہ تیرا بھلا کرے۔ 4 نبی زندہ ہیں جو میرے مولا کے نائب بن کر آئیں گے۔ جاگنا بھائی۔ حضرت علی کا ایک اور فرمان میرے سامنے آ گیا ہے، سنا دوں بھائی؟ بھائی جان تسی زبان لاغ دیو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا نشان عبرت ہے، عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اے مک جانا ایک دن اسی اس سے گلتے اگر تسی خوشنودی آل محمد لی آئے ہو، اے نہیں بھی صرف بیٹھے دے مومن ہو، اپنے گھر چے بھی مومن ہو، نمازہ تو اڑیاں پوری ہوں، عبادت تو اڑی پوری ہو گئے، متقی بن جاؤ۔ مولا علی متقیاں دا امام، مجھ سمیت ادھر میں بھی شامل ہاں، پورے پاکستان دے شیعہ اس وقت پورے پاکستان دے شیعہ نو کہہ رہے ہیں، ادھر میں بھی شامل، امام آ جان تو اسے کتھے بٹھاواں گے؟ اے گالے میں توڑے تیٹ کیتی ہے، ادھر میں بھی شامل ہوں، کتھے بٹھاواں گے اپنے امام نو؟ کیڑی ایسی پاک جگہ ہے جتھے اسی بٹھا سکتے ہیں؟ امام بارگاہ، امام دے گھر ملک صاحب نے خوبصورت گل کی، ایک امام دا ایسا گھر ہے جتھے بٹھا سکتے ہیں، باقی ساڑھے جے کوئی طاقت نہیں، کسی اپنے گھر بٹھا دیجئے ڈیرے تے بٹھا لی، سوال ہی پتہ نہیں۔ بڑی گلاں اور وقت نہیں اجازت دیندا، جدہ بندہ فین ہوئے نا ملک صاحب، بندہ اس طرح دا کٹنگ کردا ہے، او دا سٹائل کردا ہے، او دے طرح ٹردا ہے، او دے طرح بولدا ہے، او دے طرح محفلہ لاندا ہے۔ سیاسی بندے اور ڈیرے دار بندے، بسم اللہ سید، تے جس امامہ نے اسی منیا ہے اسی انہاں دی کیوں نہیں مندے پہ؟ بولو یار بھئی جنہاں نے اسی منیا ہے انہاں نے کیوں نہیں مندے پہ؟ خدا دی قسم 12 دے 12 معصوم امام، نبی نے فرمایا میرا پہلا محمد، درمیان والا محمد، میرا آخری محمد، سب کے سب محمد۔ اے ذاکر عالم دی گل نہیں، اے نبی دی گل ہے۔ جاؤ کتب اربع کا مطالعہ کرو، جو پہلے امام نے کہا وہ دوسرے نے کہا، بولنا میرے ساتھ، جو دوسرے نے کہا وہ تیسرے امام نے کہا، جو تیسرے نے کہا وہ چوتھے نے کہا، جو چوتھے نے کہا وہ پانچویں نے کہا، جو پانچویں نے کہا وہ چھٹے نے کہا، جو چھٹے نے کہا وہ ساتویں نے کہا، جو ساتویں نے کہا وہ آٹھویں نے کہا، جو آٹھویں نے کہا وہ نویں نے کہا، جو نویں نے کہا وہ 10ویں نے کہا، جو 10ویں نے کہا وہ 11ویں نے کہا، جو 11ویں نے کہا وہ 12ویں نے کہا۔ بھئی میں حیران ہوں، امام 12 ہے، فرمان ایک ہے۔ اب بولنے ہیں ملتان والے قبرستان جب ہے کہ نہیں بول پندے بھئی تسی اچھا بولو حیدری جعفری صاحب 12 امام، تیری داد دینے کے بھائی کیا کہنے، مول پا دیا جناب زندگی میں میرے عزیز کی۔ امام 12 نیازی صاحب، فرمان ایک۔ بندے نے کہا یہ سارے محمد ہیں، کسی کا نام علی ہے، جاگنا بھائی تسی تھوڑے نہیں، دل اپنے مول بن گیا ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، کوئی باکر ہے، کوئی جعفر ہے، کوئی موسیٰ کاظم ہے، کوئی علی رضا ہے، کوئی تقی ہے، کوئی نقی ہے، کوئی عسکری ہے، یہ سارے محمد کیوں نہیں؟ بولو یار میری بات کی تائید کرو، بولو تو میں زور سے بات کروں بھائی۔ فرمایا یہ جب سارے محمد ہے تو یہ نام چینج کی ہو گئے؟ فرمایا قرآن کھول، یہ کیا ہے الحمد، یہ کیا ہے سورہ بقرہ، یہ کیا ہے سورہ رحمان، یہ کیا ہے سورہ آل عمران، فرمایا بند کر، یہ کیا ہے قرآن۔ فرمایا جب قرآن کھلتا ہے تو 114 صورتیں بنتی ہیں، قرآن سمٹتا ہے تو قرآن رہتا ہے۔ جب ہم 14 بکھرتے ہیں، ہم محمد بکھرتا ہے تو ہم 14 بنتے ہیں، جب 14 سمٹتے ہیں تو ہم محمد بنتے ہیں۔ ہم محمد بنتے ہیں۔ اور شہید کہہ گئے تھے خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کس کو دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ کس امام کی ریت ہے ہم؟
جو پردہ غیب میں بیٹھ کے بھی ہماری مدد کر رہا ہے. سبحان اللہ. پردہ غیب میں بیٹھ کے بھی ہماری سربراہی کر رہا ہے. امام فرماتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ نہ ہوں تو کوئی ایک لمحہ بھی تم دنیا میں خوشی کا نہیں گزار سکتے. ہماری وجہ سے تم، ہماری طاقت ہے، ہماری سرپرستی کی وجہ سے ہے کہ دشمن تمہیں کچھ نہیں کہہ پا رہا. پیر محسن شاہ بول رہے ہیں کس امام کی رہی. یار میں کیا واہ کراؤں آپ سے؟ واہ تو ہے ہی نہیں، حقیقت قاہرہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اور دنیا کے امام تھے، ہمارے امام ہے بھائی. تھے کا لفظ ہی ہے نا. کوئی غزل کا امام، کوئی بخاری کا امام، کوئی کس کا اب ڈیٹیل کا وقت نہیں. اور ویسے بھی محبت والا بندہ ہوں میں. ہمارا امام ہے. یہ تقریر، تاریخی تقریر کرنا چاہتا ہوں، پھر پتہ نہیں زندگی مجھے مہلت دے یا آنے کے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ابو العظیم حسین، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام. پھر سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق سے جو نسل چلی وہ نبوت کی سلسلہ چلتا رہا. بھئی یعقوب، یوسف، یہ وہیں سے لڑی چلی. آخری نبی کا نام عیسیٰ. عیسیٰ کے 12 اسسٹنٹ، 12 مشیر، 12 وزیر. ان میں ایک اسسٹنٹ کا نام شمون. شمون کی نسل سے ہے جناب نرجس خاتون. جاگو یار جاگو، جو محنت سننے کی آتی ہو. یہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو والدہ گرامی ہے، یہ شمون کی نسل سے. ادھر ہے حضرت ابراہیم. بھائی بور تو نہیں ہو رہے؟ پریشان تو نہیں میرے دوستو؟ حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل، اسماعیل کے بعد کدار، کدار کے بعد نمل، نمل کے بعد سلامہ. توجہ ہے میرے دوست؟ میں دیکھ رہا ہوں ہر آواز بول رہی، یہ معجزہ آل محمد ہے. بھائی اس موضوع پہ بھی آپ بول رہے ہیں، بڑی بات. حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کا بیٹا اسماعیل، اسماعیل کا بیٹا کدار، کدار کا بیٹا معیل، معیل کا بیٹا الباد، الباد کا بیٹا اخنو، اخنو کا بیٹا مچھلا، مچھلا کا بیٹا مالک، مالک کا بیٹا سام. میں دور چلا گیا میرے دوستوں، میں نے یہاں آنا تھا، میری بات کہیں دور نہ چلی جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلا. حضور کے بیٹے امام حسین علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. یہ حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ چلا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ سردار انبیاء ہے، یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں. ان پر قرآن اترا ہے. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں کہتا ہوں محمد کو بشر کہنے والے جاہلو، اگر محمد مٹی کا بنا تھا، قرآن بھی اترتا رہا، محمد قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا. اگر یہ بشر ہے. ایک جملہ آ گیا عرفان درابدی صاحب کا ہے، آپ کی توجہ اگر پڑھتا جاؤں. عابدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر قرآن سبحان اللہ انسانوں میں ہوتا، توجہ نہیں کہ میرے دوستو، اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو وجود محمد ہوتا. ہائے 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 ہائے، عاشقان رسول تشریف فرما ہے. اور اگر رسول کتابوں میں ہوتے تو کتاب قرآن ہوتے. ہائے ہائے ہائے، جملہ آ گیا ہے بھائی جان.
اور جس پر زلیخا عاشق ہو جائے، بولو یار بولو میرے ساتھ، جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ اللہ عاشق ہو جائے۔ یار آپ بولے نہیں یار، مرضی ہے آپ کی بھائی، تھکے ہم پڑے ہیں، دماغ میرا کام نہیں کر رہا صبر کر کر کے، بولو یار۔ اور محمد کی چاہت دلوں کی یشاغی، محمد کی نفرت دلوں کی تباہی، فرشتوں ٹھہرو دوزخ کا لبادہ کیا ہے، پہلے پوچھو میرے آقا محمد کا ارادہ کیا ہے، پہلے پوچھو میرے آقا محمد کا ارادہ کیا ہے۔ نبی نے فرمایا یا علی لمحوں کا لمحی دم ہے۔ یار جملہ بہت بڑا آ گیا ہے، بس میرا خیال ہے مولا چاہتے جملے ادا کروں۔ فرش نبی کا پسینہ، عرش نبی کا پسینہ، جنت نبی کا پسینہ، کوثر نبی کا پسینہ، جبرائیل نبی کا پسینہ، میکائیل نبی کا پسینہ، آدم نبی کا پسینہ، ابراہیم نبی کا پسینہ، موسیٰ نبی کا پسینہ، عیسیٰ نبی کا پسینہ، بلکہ کل جتنے نبی تمام کے تمام نبی کا پسینہ، جبرائیل نبی کا پسینہ، اسرافیل نبی کا پسینہ، میکائیل نبی کا پسینہ، اسرائیل نبی کا پسینہ۔ بابا جی میں کہتا ہوں حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میکائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسرافیل رضی اللہ، بیٹھے ہو پھر اگر کہیں چلے گئے ہو بھائی جان، میں اگر یہ بات کر کے چلا جاؤں تو بابا جی کہیں گے رفاقت علی شاہ کو تمیز ہی نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، تو پھر حد ہوتی ہے علم کی۔ جو نبی کا پسینہ ہے وہ علیہ السلام ہے، جس کے بارے میں رسول چوکوں بازاروں میں کہتا رہا یا علی لمحوں کا لمحی دموں کا دمی روحوں کا روحی، جسموں کا جسمی، یا علی تیرا جسم میرا ہے، یا علی تیرا جسم میرا ہے، میرا جسم تیرا ہے، میری روح تیری ہے، میری روح تیری ہے۔ وہ رضی اللہ کیسی ہو سکتا ہے؟ بولے ہیں بابا، بولو۔ صحابی جنتی ہے، جنت کا مالک نہیں۔ تسی بولو تو میں بولنا بھائی، میں ہی بولتا رہا ہوں، تسی نہ لڑو تو مزہ نہیں آئے گا۔ صحابی جنتی ہے تو مجھے بتاؤ بھائی، واضح حدیث ہے نبی کی، تمہارے بچوں کو یاد ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جوان جنت کے سردار ہیں، بولو۔ صحابی جنتی ہے، سردار نہیں۔ اگر سردار ہے تو پھر اشرا مبشرہ میں کیوں ہے؟ بولو جو پڑھا لکھے لوگ تھے فرمایا بشر صاحب، بولو۔ اگر جنت کے سردار ہے تو پھر وہ ٹاپ 10 کیوں ہے؟ ایسے ہی بھائی، صحابی قرآن پڑھ سکتا، وارث قرآن نہیں۔ ہائے 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 ہائے، صحابی نبی کے نقش قدم پہ چل سکتا ہے، نبی کے دوش پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ محسن بھائی ایک جملہ آ گیا، بہت بڑا جملہ آ گیا، بڑا یادگار واقعہ میرے سامنے آ گیا ہے، بات کندھوں کی آئی ہے شاہ جی۔ نبی کے بولو، نبی کے کاندھوں پہ علی، ہائے 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 ہائے، کیا بات کر گیا اور کیا بات سن گئے ہو۔ اور جب بیت اللہ کی صفائی ہوئی، علوی صاحب کہتے تھے آپریشن ہوا، علی نے توڑے، کوئی اور توڑ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ توڑنے کے لیے متقی ہونا ضروری تھا۔ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اگر بتوں کو پوجا ہوتا وہ توڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ بت بھی بول پڑتے، پہلے پوچھتا رہا اب ہمیں مارنے آ گیا ہے، یا علی میری مدد فرمانا، یا علی میری مدد فرمانا۔ پہلے ہمیں پوچھتا رہا اب ہمیں مارنے آؤ سید بادشاہ، اب ہمیں مارنے آ گیا۔ علی سے نبی نے پوچھا علی اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ پھر میں چاہے تو آسمان کو چھو لوں، بول پڑھو یار سبحان اللہ کہہ دو، اپنی زبانوں کا متر ہونا چاہیے اس بات پہ، چاہوں تو آسمان کو چھو لوں، چاہوں تو زمین کو چھو لوں، میں اس بلندی پہ ہوں۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ سلیمان بن داؤد کا لشکر گزر رہا تھا، جاگنا یار جاگنا، جاگنا بھائی جاگنا، اور چونٹیوں نے صدا دی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ہمیں روند کرنا چلا جائے۔ مسلمانوں شرم آنی چاہیے، تمہیں چونٹیاں بلوں پر پڑی ہوئی نظر آ گئی، محمد کے کاندھے پہ مولا علی نظر نہیں آیا۔ بلوں میں چھپی ہوئی چونٹیوں کو تو لکھتے ہو، یہ بھی بتاؤ کہ بتوں کو کس نے توڑا تھا؟ بتوں کو توڑنے والا میرا مولا علی ہے،
کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. صحابی نبی کے نقش قدم پہ چل سکتا ہے, نبی کے دوش پہ سوار نہیں ہو سکتا. صحابی جھوٹا دودھ پی سکتا, نبی کا لعاب نہیں چوس سکتا. میرا خیال حاضر نہیں بیٹھا مجمع, پچھلے ذاکر کا انتظار ہے. میں جاننا پیا بھائی, کوئی آوے تو میں جاوا ہوں بولو, لیکن میں نے آج پڑھنا ہے, میں نے ٹرکانا نہیں, لیکن حاضر دماغی. نفسا نفسی کی دنیا سے ذرا دور ہٹو. تھکنا تو ہمیں چاہیے, پتہ نہیں کتنے 100 میل کا سفر میں کر کے آ بیٹھا ہوں. ہاں جی, جو رات میری بڑی ٹریولنگ تھی, اس مجلس کے لیے مجھے پھر واپس آنا پڑا, ممبر کے تقدس کی قسم. ذہن تو میرا کام نہیں کر رہا, تھوڑا ساتھ دے میرا. صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پیتا ہے, ہزاروں حدیثیں لکھتا ہے. تو لنگر کھا کے بھی کچھ نہیں لکھیا, جھوٹا دودھ پی کے ملک صاحب ہزاروں حدیثیں لکھی. کمپیوٹر سے ذہن تیز ہو گیا. یہ حضور کے جھوٹے دودھ کا کمال ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں حضور کا ہی کمال ہے؟ تو جو جھوٹا دودھ پی لے اس سے پورا دین لے رہے ہو. جو نبی کی زبان چوس کے پروان چڑھے ان کی مجلس میں بھی نہیں آ رہے. یار فکر کی بات ہے, لمحہ فکر کی بات ہے. حسین کو لعاب چسایا رسول نے کہ نہیں؟ نور نے نور کو لعاب چسایا کہ نہیں؟ صحابی ہائے ہائے ہائے, جملہ اتنا بڑا ہے, میں کہتا ہوں فرش چھوٹے ہیں, جملہ بڑا ہے, عرش چھوٹے ہیں, جملہ بڑا ہے. آسمان کی بلندیوں پہ جا کر جملے پڑھو, ایک بار پھر سنو. صحابی جنتی ہے, جنت کا مالک نہیں. صحابی قرآن پڑھ سکتا ہے, وارث قرآن نہیں. صحابی نبی کے نقش قدم پہ چل سکتا ہے, نبی کے دوش پہ سوار نہیں ہو سکتا. صحابی جھوٹا دودھ پی سکتا ہے, لعاب نہیں چوس سکتا. صحابی نبی کو بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے, بیٹی کا رشتہ لے نہیں سکتا. اوے ملتان والو, بول پڑھنا, صحابی مومن ہو سکتا ہے, امیر المومنین نہیں ہو سکتا یار, نہیں ہو سکتا. اگر امیر المومنین ہوتے تو جب حسین نے کہا غلام زادے, ہائے 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 ہائے, پتہ نہیں کون لطف لے رہا ہے, کون میرے جانے کا انتظار کر رہا ہے. بھائی ملازم, اگر جنت کے سردار تھے, حسین نے کہا غلام, اس کو چاہیے تھا موقع پہ جواب دیتا کہ میں غلام نہیں ہوں, میں سردار ہوں. باپ کے پاس گیا, باپ نے کیا کہا؟ واقعہ تمہارے بچوں کو یاد ہے, بات ویڈیو ہو رہی ہے, جتنے حوالے کو میں دے سکتا ہوں. کہا جاؤ لکھوا کر لے آؤ. اور جاگو یار, جاگو 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 جاگو. کہا جاؤ لکھوا کر لے آؤ. حضرت عمر کا ہی کہنا مان لو, حضرت عمر فرما رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جاؤ لکھوا کر لے آؤ, جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا. یہ حقیقت ہے بھائی, جنت کی رسید ہے, جنت کا پاسپورٹ ہے. تو اسی چپ کر گئے ہو, احمد بریلوی بول پہ ہے. تو اسی چپ کر گئے ہو, احمد بریلوی بول پہ ہے. تائید خدا وند حد مانگتے ہیں, شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. دیکھا جو امامت کو مائل و کرم, فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں. تو اسی منیا کہ دوں گا ظلم ہے, ظلم ہوگا ملازم حسین. بیٹا باپ کو قتل کرے گا, باپ بیٹے کو قتل کرے گا, بھائی بھائی کو قتل کرے گا, متقیوں کا مذاق اڑایا جائے گا, بدماشوں کی عزت کی جائے گی. یہ وہی دور ہے, ظلم ہے, ظلم ہوگا. بے شمار نشانیاں ہیں, لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا. عورت قبلہ گاہ بن جائیں گی. جو عورت کہے گی اوکے کرو, یہ وہی معاشرہ تو ہے. بندے عورتوں کا لباس پہنیں گے, عورتیں بندوں کا لباس. تفریق نہیں ہوگی, بندہ کون جا رہا, عورت کون جا رہا. تیز روح ہوگا وقت, تیز روح. عبادت گزار جنگلوں میں چلے جائیں گے. اتنے تسی رہ کے بھی مسجد سے نہیں جاندے, جانا چاہیے تھا. اللہ دے گھر نو آباد کرنا چاہیے تھا. ظلم ہی ظلم ہوگا. اگر بھائی میں آپ کو منظر دکھا رہا ہوں ایک, اور یہ میں آج کی مجلس چکے وارث امام زمان علیہ السلام, بلند تر صلوات پڑھیں. مولا میری مدد بھی فرمائے, مجھے بھی طاقت دے کہ میں سلسلہ چلاتا رہوں, پڑھتا رہوں. اس وقت بیت اللہ میں وقت کا محمد خرامہ خرامہ آئے گا. ایک آواز بلند ہوگی, حق قائم ہو گیا, باطل مٹ گیا,
باطل کے مقدر میں کی بربادی تھی دستار محمد پہن کر. یا سبحان اللہ کہہ دو جس امام کی رعیت بیٹھے ہو. سبحان اللہ بھائی جان سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. دستار محمد پہن کر, عبائے مصطفیٰ پہن کر. کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں, لطف نہیں آ رہا, صلوات پڑھ لیجئے سارے حضرات. سید کیا بات ہے. بسم اللہ بسم اللہ جی. بس ٹھیک ہے, اس طرح اتنا ٹھیک ہے. دستار محمد پہن کر صبح وہ ہم وقت دیکھیں یار. سبحان اللہ. عبائے مصطفیٰ پہن کر, لباس مصطفیٰ پہن کر, نالین مصطفیٰ پہن کر, عصائے مصطفیٰ لے کر خرامہ خرامہ مکے کی جانب, بیت اللہ کی جانب. ایک آواز آئے گی, حق قائم ہو گیا, باطل مٹ گیا. ایک آواز پوری کائنات ذاکر صاحب سنے گی. محسن بھائی ٹینشن نہ لو, ختم میں 6 بجے تک بھی کر سکتا ہوں. میں نے کون سا کوئی سنی ہوئی باتیں کرنی ہے, پڑھا ہوا بندہ ہوں میں, ٹینشن نہیں لینی. 6 بجے تک بھی میں کھڑا ہوں, مجمع نہ بور ہو جائے تو میں کھڑا ہوں. علم کی بات ہے, ایک فلسفہ منطق میں آپ کو نہیں, میں فلسفے میں آپ کو منطق میں الجھاؤں, میں آپ کو سادہ سادہ تقریر سنا رہا ہوں, آپ میری جانب توجہ رکھیں. ملک صاحب یہ جو میں بات کر کے جا رہا ہوں میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اگر میں یہاں آ کے یہ بات حضر صاحب کر کے چلا جاؤں, جعفری صاحب ممبر کے تقدس کی قسم میرے آنے کا مقصد پورا ہو. اگر میں یہ بات کر کے چلا جاؤں میرے آنے کا مقصد بھائی جان پورا ہو. ایک آواز, ہائے 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 یا علی میری بات, ایک اولی الامر کی آواز پر ساری کائنات کی بریک لگ جائے گی. ہائے 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 کیا بات ہے بھائی. ایک بابا جی اولی الامر, یہ سارے جہاز, شپس, بحری جہاز, یہ گاڑیاں, یہ کاریں, یہ موٹر سائیکلہ, ہر شب بند ہو جانی. یہ پھر امام کا معجزہ, پہلا معجزہ بتا رہا. ایک آواز سرکار, ہر چیز تو رک گئی, جہاز بھی رک گئے, بسیں رک گئی, گاڑیاں رک گئی. ادر جعفری کوئی ہم جیسے ہیں, کاریں رک گئی, موٹر سائیکلیں رک گئی. سرکار ہم کیسے پہنچے؟ ملتان ہے, ہزاروں میل, ملازم صاحب سائیکل بھی رک جانی ہے, ہر شہر رک جائے گی, بریک ہو جائے. یہ پہلا معجزہ امام کا, اولی الامر کی آواز پر, 12ویں امام کی آواز پر, ایک آواز پر حق قائم ہو گیا. پہلا معجزہ. ساری سائنس ٹیکنالوجی فلاپ ہو جائے گی. ٹی وی بند, ڈش بند, کیبل بند, ہر چیز بند, یہ سپیکر بھی بند, جتنی بھی سائنس ٹیکنالوجی ہے, یہ میڈیا, یہ کیمرے, ہر چیز بند. وکیل صاحب ہم کہیں گے مولا آپ مکے میں, ہم ملتان میں. ہم ملتان میں, آپ مکے میں, پہنچے کیسے؟ فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ تمہارے دل میں ہمارے دادا علی کی ولا نہیں؟ بولو یار, بول کر تائید کرو. اب ذاکر صاحب آ گئے ہیں, آپ کی ٹینشن مکی اور میں بھی جا رہا ہوں. اللہ ملک صاحب آپ کے والد کے درجات بلند فرمائے. مجھے تو 2 دن پہلے پتا چلا کہ یہ امام بارگاہ کتنی محنت سے آپ لوگوں نے حاصل کیا ہے, اور یقیناً ان کے درجات بلند ہیں. مجھے تو اور محبت بڑھ گئی دل میں, خوش آمد نہیں کر رہا, ممبر کا تقدس کی قسم. آخری بات سنو بھائی, سرکار ہم ملتان میں, آپ مکے میں, ہزاروں میل کا سفر, ہم پہنچیں گے کیسے؟ دریا, ندی, جنگل, پہاڑ, اتنا طویل رستہ. فرمایا گھبراؤ نہیں, اگر تمہارے دل میں میرے دادا علی کی ولایت ہے, تم مکے کی جانب دایاں قدم رکھ رہے ہوگے, ابھی تمہارا بایاں قدم ختم نہیں ہوگا, تم اپنے آپ کو امام زمانہ کے قدموں میں پاؤ. سبحان. بات پہنچ رہی ہے میرے دوستوں, بات سمجھ آئی میری کوئی؟ اچھا سرکار ہم تو پہنچ گئے, ملازم حسین بھی پہنچ گیا, اگر کوئی وقت ہوا تو, مولا نے چاہا تو, رفاقت شاہ بھی پہنچ گیا, ملک صاحب بھی پہنچ گئے, اظہر صاحب بھی پہنچ گئے, یہ میں جن کے آپ نام نہیں جانتا, ذاکرین صاحب, یہ میرے سید بادشاہ, محسن شاہ, ہم تو پہنچ گئے. سرکار وہ جو ہمارے بزرگ تھے جو چلے گئے قبروں میں, جو آپ سے صبح شام محبت کا عہد لیتے تھے,
آپ کو یاد کرتے تھے کہ میں مولا کی زیارت کروں. سرکار وہ کیسے پہنچیں گے؟ بھائی اب وقت میرا ختم ہو گیا، آخری بات کرنے لگا. فرمایا گھبراتے کہ وہ ہر مومن کی قبر پہ اللہ 2 فرشتوں کو بھیجے گا. ان کے پاس گھوڑا ہوگا، سلسبیل کا پانی ہوگا، اعلیٰ لباس ہوگا، اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوگا، بہترین تلوار ہوگی. وہ ہر مومن کی قبر پہ جا کے ٹھوکر مار کے کہیں گے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، جس کی محبت رکھ کے دنیا سے چلا گیا ہے تجھے وقت کا امام محمد مہدی بلا رہا ہے. سمجھ آئی میرے دوستو؟ کوئی بات پہنچی آپ تک؟ وارث پر یقین رکھو، وارث مجھے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. ایک کتابیں بھری پڑی ہیں ایران کے علماء سے، مجتہدین سے، عزاداروں سے. ایک عارف صبح شام امام زمانہ کو یاد کرتا تھا، علیہ السلام کو. 20 سال ورد کرتا رہا ملتان والوں، 20 سال. کیا دیکھتا ہے؟ ایک موچی کی دکان پہ وقت کا امام مسئلہ سمجھا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک موچی کی دکان پہ طلب کے قدموں میں گرا، سرکار میں 20 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، میں عارف ہوں، آپ ایک موچی کا مسئلہ سمجھا رہے. امام نے فرمایا موچی جیسی معرفت رکھتا، وقت کا امام تیرے پاس خود چل کے آتا. بازار اور دربار میں گئی ہیں علی کی بیٹیاں. چودہ 1400 سال بعد بھی رونے والے مولا علی کے چاہنے والوں، تنہائیوں میں سوچا کرو کہاں زہرا کی بیٹیاں، کہاں شام کے بازار. ذاکرین پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم پڑھ کے روتے ہیں. کہاں بازار کا ماحول، کہاں علی کی بیٹیاں. میں نے طویل مصائب نہیں پڑھنا، 2 منٹ اور میں جا رہا ہوں. سادات کی دادی جناب سیدہ، جب مہدی کا ظہور ہو جائے گا، بی بی کہیں گی نے قبروں سے اٹھا، یہ وہی ہے جنہوں نے میرا محسن شہید کیا تھا. ایک آواز آئے گی اہل محشر، محشر والوں پردہ کر لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے. میرا پڑھنا آسان ہے، تیرا سننا آسان ہے. محشر میں بھی آواز آئے گی نگاہیں نیچے کر لو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے. اور کیسے لوگ تھے وہ کہ محمد کی بیٹی کھڑی رہی، باپ کے کمی کرسی پر بیٹھے رہے. تنہائی میں بیٹھ کے کبھی رویا کر، سرداروں کی بیٹی کمیوں کا بوئے پہ کھڑی رہی، تنہائی میں جا کے رویا کر. بابا جی کہاں سردار کائنات، چھوٹا سا ذمہ دار ہو نا ملازم حسین، یہ جٹ کی مثال دے رہا ہوں تو میں سمجھ آ جائے. آؤ جی علامہ صاحب، بسم اللہ جی. احسن رضا کاظمی صاحب، زندگی دراز ہو ماشاءاللہ. چھوٹا سا ذمہ دار ہو، کیا اس کی بیٹی کمی کے بوئے پہ جاتی ہے؟ بولو. کل نبیوں کے سردار کی بیٹی کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، کوئی بیٹھا یہاں آئے کرنے والا؟ اے سیدہ، واقعات آپ کے بچوں کو یاد ہے. کئی گھنٹوں بعد خیال آیا نبی کی بیٹی دربار میں آئی ہوئی. بھائی محسن بخاری، میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے. ذہن میں تصور کرو دارین کی ملکہ
جس کے دروازے پہ نبیوں کا سلطان رک جاتا تھا، بابا جی آئے کر دینا، جبرائیل فرشتہ آ کے رک جاتا تھا، جب تک بی بی کھڑی رہتی نبیوں کا سلطان بیٹھتا نہیں تھا، یہ وہ بی بی کھڑی رہی ہے۔ دربار میں کیا لینے آئی ہو؟ حق لینے آئی۔ کوئی گواہ؟ ہاں علی گواہ، حسن گواہ، حسین گواہ۔ کن گواہوں کو نہیں مانتے، یہ گھر کے گواہ۔ بات ویڈیو ہو رہی ہے، رفاقت علی شاہ جو بات کر کے جا رہا ہے، میں کوئی حدیث نہیں ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ کیا قرآن میں یہ اللہ کے گواہ بن کے نہیں گئے؟ بولو یار، یہ قرآن میں اللہ کے گواہ بن کے گئے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ان گواہوں کو جھٹلا رہے ہو۔ اب میں زور سے کیا پڑھوں، اتنا بڑا کوئی مجمع تو ہے نہیں، 2 جملے میں ہدیتاً مصائب کی عرض کر رہا ہوں۔ بی بی نے تحریر پیش کی، احسن کاظمی صاحب تحریر پڑھتے 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 ایک ظالم کے ہاتھ میں آئی۔ بابا جی آپ رو رہے ہو، یقیناً آپ کا رشتہ ہے سیدہ سے۔ بھائی جان آپ رو رہے ہو، آپ کا بابا جی رشتہ ہے محسن شاہ جی جناب سیدہ سے۔ بولو، جو رو رہے ہو محبت رکھتا ہے تو کوئی روتا ہے؟ بولو، ہر بندہ تو نہیں روتا، یہ ذاکروں کی بات نہیں، حقیقت کی بات ہے۔ نہیں، میں مثال دیتا ہوں، محلے میں فوت کی ہو جائے کیوں نہیں روتے بھائی؟ ہو گیا فوت تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا اظہار ہے۔ کوئی رشتہ دار کراچی میں مرے، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو، آپ کا محبت کا رشتہ ہے، اس لیے آپ آج تک روتے ہیں، روتے رہیں گے۔ شاہ جی کرسی والوں نے کہا کہ تحریر محمد کی ہے، دستخط محمد کے ہے، جس نے بھی تحریر کو پڑھا خوشبو محمد کی آ رہی ہے، لکھنے والا بھی محمد ہے۔ لیکن ایک ظالم تحریر کو پھاڑنے لگا، پھاڑ کے کہتا ہے فاطمہ اپنے گھر چلی جا، تیرے بابا کو ہوزیان ہو گیا تھا، میں پڑھ گیا ہوں تو سن گیا ہے، میں نے آخری جملہ پڑھنا ہے، سید دادے کو ممبر دے دینا ہے، میرے استاد کے درجات بلند ہو، حضرت علامہ ناصر عباس شہید علی مقامہ کے، جن کی جوتیاں اٹھا کے میں نے بولنے کا ہنر سیکھا، جہاں تک میری آواز جائے۔ جب بی بی گئی تھی تو جوان تھی، جب واپس آئی تو ضعیف ہو گئی، جب گئی تھی تو بال کالے تھے، جب واپس آئی تو بال سفید ہو گئے۔ عزادارہ مصلے پہ بیٹھی، سب نے سوال کیا، حسن نے سوال کیا، حسین نے سوال کیا، کلثوم نے سوال کیا، اب بی بی زینب نے سوال کیا۔ بی بی نے فرمایا اماں جب حق ملنا نہیں تھا تو دربار میں کیوں گئی؟ بی بی نے فرمایا سارے سوال کرے، میری بیٹی زینب تو سوال نہ کر، میں صحابیوں کے دربار میں گئی ہوں، تو شرابیوں کے دربار میں جائے گی، میرے سر پہ ردا ہے، میری بیٹی تو کبھی اس بازار پھرائی جائے گی، کبھی اس بازار پھرائی جائے گی۔